کہ جب مولا سجاد علیہ السلام کا یہ صلی اللہ لٹا ہوا قافلہ جب شام میں پہنچا، ایک ضعیف العمر شامی نے، جوان کی بات نہیں کر رہا، بچے کی بات نہیں کر رہا کہ جوان اور بچہ اگر کہہ بھی دے تو یزید کے آگے اس نے چونکہ بہک چکا تھا، ایک ضعیف العمر شامی نے مولا سجاد کو بدعا دے کے الفاظ کہے۔ مقتل العوف میں سید بن طاؤس نے یہ جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں کہ اس ملعون نے، جو بندہ تھا شامی تھا، اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے آپ کے گرانے کو قتل کیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کی ماؤں بہنوں کو اس طرح قیدی بنا کے لایا گیا۔ مولا سجاد کے جملے ہیں، کہا اے بوڑھے شخص، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، قرآن پڑھا ہے۔ بوڑھا کہہ رہا ہے، یہ واقعہ کس سن کا ہے؟ 61 ہجری کا۔ رسول کے جانے کے بعد 50 سال گزرتے ہیں اور یہ بوڑھا شخص ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ جب اہل بیت کی توہین کی تو وہاں پہ سید سجاد فرماتے ہیں اے شخص تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں حافظ قرآن ہوں، قرآن پڑھا ہوا ہے۔ کہا کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہا پڑھی ہوئی ہے۔ کہا اور جو قربا کے حق میں جو آیت نازل ہوئی ہے پڑھی ہوئی ہے؟ کہا پڑھی ہوئی ہے۔ کہا آیت تطہیر پڑھی، مولا نے تلاوت کی، اس کے علاوہ اپنے حق میں جو تلاوت آیات تھیں ان میں سے چند آیات کی تلاوت کی۔ کہا یہ پڑھی ہوئی ہیں؟ کہا پڑھی ہوئی ہیں۔ کہا اس کے بارے میں جانتا ہے کہ ان کا حقیقی مصداق کون ہے؟ کہا اس کا حقیقی مصداق ان آیات کا یا یزید ہے یا اس کا خاندان ہے۔ 50 سال بادشاہ صاحب 50 سال گزر رہے ہیں، ادھر ایک شامی یہ کہہ رہا ہے، تو آج کے اگر اہل سنت والجماعت اگر اہل بیت کے در پہ نہیں آتے تو پھر تو بڑی بات نہیں ہے نا۔ رسول کے جانے کے بعد حسین موجود تھے، حسین کے ابھی دنیا سے جانے کے بعد کچھ دن گزرے تھے، تو اس کے بعد سید سجاد امام زین العابدین موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ان کی حالت یہ ہے۔ تو آج کے اگر اہل سنت والجماعت آپ سے دور ہے نا تو پھر آپ شکوہ نہ کیجئے گا، اور اگر جو یہاں مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کو سلام کیجئے گا، ان کی معرفت کو۔ تو اب مولا نے جب یہ آیات پڑھی، مولا نے کہا کہ ہم ہی وہ اقربا ہے، یہ قُل لا أسألكم علیہ اجرا کے مصداق ہم ہیں، میرے بابا حسین ہیں اور میرے بابا علی ہیں۔ تو نہیں پہچانتا میں کون ہوں؟ کہا میں نہیں پہچانتا۔ کہا میں ہی رسول خدا کا نواسا ہوں، انہی کا بیٹا ہوں، انہی کا پوتا ہوں، انہی کی اولاد ہوں، اور یہ جو حسین ہے جس کا سر کٹا ہوا ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، رسول خدا کا نواسا ہے، اولاد ہے۔ یہ جو بیٹیاں ہیں کوئی اور نہیں ہے، یہ علی مرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہی خاندان رسول ہے۔ قسم خدا کی یہ جو بندہ جو پہلے لعنتی تھا، معرفت نہیں تھی، اس کے بعد فوراً مولا کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ لیکن میں اہل سنت سے یہ میں گزارش کروں گا، یاد رکھیں جب آپ کو اہل بیت کی معرفت ہو جائے نا، معرفت کے بعد اہل بیت کے آگے جھک جانا ہے، پھر کسی اور کے آگے جھکنا نہیں ہے، پھر اہل بیت کے آگے جھکنا ہے۔ بس یہی وہ شامی بتانا چاہتا تھا کہ اہل بیت کے آگے وہاں پہ جو در ہے اس پہ جھک جاؤ، وہاں پہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جب یزید کو پتہ چلتا ہے، یزید اسی شخص کو وہاں پہ شہید کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ جب تک قرآن کے ساتھ اہل بیت کو آپ نہیں مانیں گے تب تک آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ یہی یزید کے دربار میں علی کی بیٹی پہنچی ہے۔ میں خطبہ نہیں پڑھوں گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کیسے کیا گیا ہے۔ واہ واہ کروائیں، آپ کو فائدہ نہیں ہے، کچھ ایسی باتیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں، یا میرے اہل سنت والجماعت کے بھائی یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی میری ان باتوں کو سن کے اگر کسی کے سامنے بیان بھی کرے گا، اگر وہ باتیں سن کے اگر ان پہ عمل کرے گا، میری نجات کے لیے ہی کافی ہے۔ تو اب اسی یزید کے دربار میں وہاں پہ بی بی نے کس وقت کلام کیا تھا؟
روایات کے جملے ہیں کہ یزید کی کوشش تھی کہ علی کی بیٹی کے ساتھ گفتگو کرے، علی کی بیٹی نے منہ تک نہیں لگایا یزید کو، لیکن جب یزید نے جملہ کہا لیت اشیاخی بے بدرن شہودو، کاش کہ میرے بدر کے آباؤ اجداد زندہ ہوتے، آگے بڑھ کے 2 اشعار، اس کے بعد اگلا جملہ کہتے ہیں وہ یہ فخر سے کہتے کہ جس طرح میں نے آج گھرانہ علی کو اس حالت میں لایا ہے، چونکہ ان کے دشمن علی تھے نا، علی سے دشمنی تھی نا، تو اس طرح لایا ہے، تو وہ یہ کہتے ثم قالو، پھر وہ کہتے یا یزیدو لا شتل، اے یزید تو سلامت رہے۔ تو اس وقت علی کی بیٹی نے جملہ کہا، پھر یزید نے بڑھ کے جملہ کہا تھا، کہا لہبت بنو ہاشم، یہ بنو ہاشم کا رچایا ڈھونگ ہے، کوئی وی نہیں آئی ہے، کوئی فرشتہ نہیں آیا ہے، وہاں پہ علی کی علی بیٹی کھڑی ہو گئی، ایک جملہ کہا، یزید وہاں دربار میں چکنا چور ہو گیا۔ علی کی بیٹی نے، کیوں علی کی بیٹی تھی، جملہ کہا یبنت طلقاء، ہائے ہائے ہائے، کاش آپ عربی جانتے، اس جملے کو سمجھتے، اور کاش آپ یزید کے دربار میں ہوتے جب علی کی بیٹی نے جملہ کہا تھا، یزید کی بے بسی دیکھتے، یزید جو فخر و مباحت کر رہا تھا، 700 کرسی، ایک روایت میں ہے 700 کرسی لگی ہوئی تھی، ہر ایک کے ہاتھوں میں جام پکڑا ہوا تھا، میں یہ روایت پڑھی ہے، اور میں یہ اگر نہیں روایت، اس روایت میں یہ مستحکم ہے، یزید شراب پی کے ہاتھ میں جام لے کے حسین کے سر پہ اپنی ایک خزیان کی چھڑی مار کے مباحث سے کہہ رہا تھا، اگر کاش ہمارے بدر کے بڑے بڑے وہاں پہ موجود ہوتے، وہاں پہ علی کی بیٹی کھڑے ہو کے کہتی ہے یبنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تیری کیا مجال، قید قیدک وسعت سایک وناسب جہدک فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تموتو وحجنا، اے یزید تو تیری کیا مجال ہے، جتنی کوششیں کر لیتا ہے، جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر، قسم خدا کی نہ تو وہی کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، تیری حکومت، تیرا تخت، یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، واللہ کی قسم آج آپ شام میں جائیں، یزید کا تخت تباہ ہو چکا، یزید کی حکومت تباہ ہو چکی، یزید کے ماننے والے مٹ گئے، فنا ہو چکے، وہاں پہ علی کی بیٹی نے دربار یزید میں علامہ عباس کو ایسے گھاڑ کے آئی ہے اور یزید کو بتا کے آئی ہے، اے یزید تو سن، تو کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے، میرا بھائی حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیں 50 سال بعد علی کی بیٹی کو یہ جملے کہنے پڑے ہیں، تو آج کا اگر ایک سنی آپ کی مجلس میں نہیں آتا نا، علی کے فضائل سننا نہیں چاہتا نا، مصائب پہ روتا نہیں ہے نا، تو پھر اس کی شکایت نہ کریں آپ۔ ہمارے بہت سارے افراد شکایت کر لیتے ہیں کہ بھائی اس کو رونا نہیں آتا ہے، اس کو معرفت ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ مجھے کہا گیا کہ رونے کے فضائل تھوڑے سے پڑھیں، انشاءاللہ اس سے آگے میں کل گفتگو کروں گا کہ رونا نہیں آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی الگ بات ہے، اگر ایک کافر بھی ہے نا، اس کے گھر میں بھی اگر کوئی فوتگی ہو جائے نا، وہ کسی سے پوچھ کے نہیں روتا ہے۔ رونا انسانیت کی فطرت میں شامل ہے، لیکن جتنا حسین کسی کا لگتا ہے نا تو اتنا ہی وہ روتا ہے۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ حسین ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا سب کچھ حسین ہے۔ اس لیے جب حسین کا نام آتا ہے تو ہماری آنکھوں میں بے اختیار آنسو پڑ جانے لگاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، صادق آل محمد فرماتے ہیں من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ یہاں پہ 2 الفاظ ہیں حدیث میں ملتے ہیں کہ جو بھی رویا یا رلایا
یا یہاں تک رونے کی شکل بنائی، اس کے لیے جنت ہے۔ اور دوسرے لفظ ہیں دخلت، وہ جنت میں کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا۔ ایک لفظ ہے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب میں واقعہ پڑھتا ہوں اور آپ کی بصیرت کو دیکھوں گا انشاءاللہ کہ آپ کی معرفت کیسی ہے حسین کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ روایات کے جملے ہیں کہ ایک ناسبی تھا، اس ناسبی اسے کہتے ہیں، تاکہ اہل سنت والجماعت یہ بھائی ہمارے بات سن لیں، ناسبی اسے کہتے ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو یا اہل بیت کو ماننا تو الگ بات ہے، ان کو گالیاں بھی دیتا ہو، اسے کہتے ہیں ناسبی۔ تو عزیزان محترم، ناسبی جو تھا اس کا گھر کربلا کے نزدیک تھا، ایک زوار امام حسین علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوتا تھا۔ یہ ناسبی اس کو بڑا تنگ کرتا تھا، یہ بیچارہ جب وہاں سے گزرتا اس کو تنگ کرتا، اس کو گالیاں دیتا، حتیٰ کہ مولا کو بھی گالی دیتا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے اتنی انتہا کر دی، مولا کی شان میں اتنی گستاخی کر دی، یہ بندہ رونے لگ گیا اور اس نے کہا کہ اب میں مولا سے آپ کی شکایت کروں گا۔ اس نے کہا جا کے کرو، جو کرنا ہے مولا نے کرے۔ اب یہ بندہ جو زوار امام حسین تھا، ظاہر امام حسین تھا، یہ جاتا ہے مولا کی بارگاہ میں، نجف میں جاتا ہے، نجف میں جا کے مولا کی بارگاہ میں وہاں پہ شکایت کرتا ہے۔ کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، روتے روتے آنکھ لگ جاتی ہے۔ خواب میں اسے مولا علی آتے ہیں، مولا سے کہتا ہے مولا آپ کے آگے میں شکایت لگانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا شکایت لگانی ہے؟ کہا وہ جو ناسبی نہیں ہے یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں نے کبھی آپ سے شکایت نہیں کی ہے، لیکن اس مرتبہ اس نے انتہا کر دی ہے مولا کہ آپ کو بھی بڑی گالیاں دی ہیں، آپ کی بڑی توہین کی ہے، مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مولا اس کو سزا دیجئے۔ انہوں نے کہا اچھا میں اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ اب یہ بندہ جو ظاہر تھا، جس کے دل میں محبت اہل بیت تھی، شیعہ تھا، مومن تھا، اس نے کہا علی کا ماننے والا تھا، کہا مولا یہ کیا ہوا، آپ کا اتنا بڑا دشمن اور آپ اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے، سزا نہیں دینا چاہتے؟ مولا نے کہا کہ اس کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے، تو جو ہے آپ کی اس کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے۔ کہا مولا اس شخص کا، اس بدبخت کا، ناسبی کا آپ کے اوپر احسان ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کہ یہ نہر القمہ میں اپنی ایک مرتبہ نہر القمہ میں اپنی ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایک مرتبہ حسین کے روضے کی طرف دیکھا۔ خدا آپ سب کو زائر امام حسین بنائے۔ آپ پھر نہر القمہ پہ جائیں تو آپ پتہ چلے گا کہ مولا حسین کا روضہ، مولا عباس کا روضہ کہاں کہاں پہ ہے، آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں نہر القمہ میں اس نے اپنی ٹانگیں جو ہیں لٹکائی ہوئی تھی اور ایک مرتبہ اس کی نظر پڑتی ہے مولا حسین کے روضے پہ۔ اس نے ایک جملہ کہا یزید میں یہ نہیں کہتا کہ تو نے غلط کیا، حسین کو شہید کیا، میں یہ نہیں کہتا، چونکہ ناسبی تھا، تو نے صحیح کیا ہے، حسین کو شہید کیا ہے، لیکن تو اتنا کرتا، یہ اتنی بڑی نہر جا رہی ہے، وہ پیچھے دریائے فرات بہ رہا ہے، یہ اتنی بڑی نہر جا رہی ہے، تو تو ایک گھونٹ پانی کا دے دیتا، یہ پانی دے دیتا تو کون سا تو نے مر جانا تھا، کون سا تو نے مر جانا تھا، یہ پانی ویسے بھی بہتا ہے۔ یہ جملے اس کے منہ سے نکلنے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ذرا سے آنسو آئے نا، مولا فرماتے ہیں اس کے یہ جو آنسو نکلنے تھے حسین کے لیے، یہ ہمارے اوپر احسان ہے، ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ اب آپ کو اپنی قدر و قیمت پتہ، منزلت پتہ چلی کہ آپ کتنے آنسو نکلتے ہیں۔ اب یہ شخص جب واپس آتا ہے تو اسی جگہ سے گزر ہوتا ہے تو یہی شخص اس کو ملتا ہے، کہتا ہے ہاں تو نے مولا سے شکایت کی؟ اس نے کہا کی۔ کہا مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا ہم اس کو
اس کے جتنی بھی شکایات ہیں سننے کے بعد بھی ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے، سزا نہیں دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کا احسان ہے ہم پر۔ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، ہمیشہ گالیاں دیتا رہا، ہمیشہ برا بھلا کہتا رہا، میرے دل میں محبت بھی نہیں ہے، تو میں کیسا احسان ہے؟ کہا مولا نے کہا ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا نا، یہی واقعہ جب اس نے بیان کیا قسم خدا کی، وہ ناسبی فوراً اسی ظاہر امام حسین کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ چیخ بلند ہوتی ہے اور وہاں پہ رو کے کہتا ہے آج میں سمجھتا ہوں اے علی آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ وہ علی ہیں، آپ وہ امام ہیں جو غیب کا علم جانتے ہیں۔ اس شخص نے بیان کی قسم خدا کی، جب میں اس نہر القمہ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت مجھے صرف خدا دیکھ رہا تھا یا مجھے خود پتا تھا؟ یہ علی کو کیسے پتا چلا؟ یہ علی اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ تو آج اس نے کیا کیا؟ رونا شروع کر دیا۔ اب جب صحیح معنوں میں معرفت حاصل کر کے محبت علی کو دل میں بسا کے وہ رویا ہے نا، تو خدا نے اس کی توبہ کو قبول کیا ہے۔ تو بس عزادارو، آپ بھی معرفت حاصل کر کے ان ایام میں اگر روئیں تو بس آپ کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ اور ان سے آپ نے فقط رونا کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ آپ نے کچھ چیزوں کو سیکھنا ہے۔ اس لیے کہ شب عاشور جب بی بی کے سامنے مولا حسین نے اپنی شہادت کا منظر پیش کیا تھا، اس وقت بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، بی بی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس وقت مولا حسین نے اپنا دست امامت پھیرا بی بی کے چہرے پہ اور کہا زینب بیدار ہو جاؤ۔ جب بیدار ہوتی ہیں، بیدار ہونے کے بعد جملہ کہا جو آپ کے لیے اور میرے لیے ہے، کہا زینب آپ نے بے ہوش نہیں ہونا، ہوش میں رہنا ہے، آپ نے میرے جو قربانی ہے اس کو زندہ رکھنا ہے، اس قربانی کو آپ نے زندہ رکھنا ہے، میرے اس ذکر کی ضامن تو ہے۔ بس عزادارو، وقت کافی گزر چکا ہے، انشاءاللہ گفتگو باقی میں کروں گا۔ چند جملے، چونکہ آج 8 محرم الحرام کی شب ہے، بھلا آج بھی کوئی مصائب سن کے روتا ہے؟ مصائب کی رات ہے، بڑی عظیم رات ہے۔ میں اسی سے جملے آگے بڑھا رہا ہوں۔ جیسے ان کے ایام میں کوشش کیجیے کرتے ہیں کہ شہادت علی اکبر، شہادت عباس، شہادت مولا حسین یا شہادت علی اصغر پڑھی جاتی ہے۔ میں صرف ربط مصائب کے جملہ کہتا ہوں کہ مولا حسین نے کہا تھا زینب تو میرے اسی قافلے کی سالار ہوگی، زینب تو نے ہوش میں آ کے آپ نے مجھ حسین کو بچانا ہے۔ تبھی تو ایک شاعر نے کہا تھا باقی ہے جو اب تک دین خدا، دونوں کی محنت ہے واللہ، اسلام بچایا سرور نے، سرور کو بچایا زینب نے۔ حسین نے تو اسلام کو بچا لیا، لیکن جس طرح زینب نے حسین کو بچایا ہے نا، بڑا مشکل تھا۔ حسین کو اسلام بچانے کے لیے اکبر کو جیسی عزیزہ بیٹے کی قربانی دینا پڑی، بے شک مشکل تھی، لیکن جیسے زینب نے حسین کو بچایا ہے نا یزید کے دربار میں۔ میرے برادر عزیز محسن شاہ صاحب پڑھ رہے تھے کہ میں نے اسی شام کے، خدا آپ سب کو دکھائے کہ شام کی اسی گلی سے گزر رہا تھا کہ اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں دونوں ہاتھ اگر اس گلی پہ لگاؤں نا، وہ دونوں ہاتھ لگتے تھے۔ علی کی بیٹی کو وہاں سے گزارا گیا۔ ہمارے ایک بہت ہی قریبی ساتھی ہیں علی اکبر کاظمی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جب میں شام میں قافلہ لے کے جا رہا تھا، یہ ان کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیویوں نے کہا، جو میرے ساتھ بیویاں تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم شام کے بازار سے پیدل سفر طے کریں گے دربار تک۔ وہ کہتے ہیں کہ چند قدم بیبیاں آگے بڑھی، جب گلی میں گئی، سجاد شاہ صاحب اس کی گواہی دیں گے، اگر یہ وہاں پہ گئے ہیں تو جب گلی میں جب بیبیوں نے چلنا شروع کیا نا، ادھر سے بھی لوگ آ رہے تھے، جب ادھر سے چلنا شروع کیا لوگوں نے کہا ہم ان گلیوں سے نہیں گزر سکتی۔ عزادار روایات کے جملے ہیں، جب علی کی بیٹی 3 دن تک بازار شام میں کھڑی رہی، سجدہ رہا دربار اور کھڑی رہی علی کی علی بیٹی، ایک مرتبہ حسین کی 4 سالہ بیٹی اپنے بھائی سجاد کے پاس آ کے کہہ دیا بھیا سجاد
سجاد کھڑے ہو کہ میرے پاؤں سے خون جاری ہے، بھیا سجاد ہم نے دربار کب جانا ہے؟ عطادار روایات کی جملے علامہ محمد حسین بخش جاڑا سے کسی نے پوچھا تھا علی کی بیٹی کتنے دن بازار شام میں کھڑی رہی؟ وہ فرماتے ہیں کہ دن میں 5 اذانیں ہوتی ہے، علی کی بیٹی نے کھڑے کھڑے 17 اذانیں سنی۔ اب حکم ملا علی کی بیٹی کو پیدل جانا ہے۔ عزادارو علی کی بیٹی نے 70 قدم کا فاصلہ ایسے طے کیا جیسے روز عاشور حسین علی اکبر کی لاش پہ آئے تھے، اور جب علی کی بیٹی یزید کے دربار میں پہنچی اس کی حالت یہ تھی اور سر سے خون جاری تھا۔ عزادارو جب علی کی بیٹی پہنچ دی ہے، سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں حوصلہ کرے، پھوپھی اماں حوصلہ کرے، کرتے کرتے عزادارو اسی شام کے دربار میں یزید لعین نے جملہ کہا، او سید سجاد، او بادشاہ صاحب سجاد، موت کی زردی چہرے پہ چھا گئی۔ اور جب یزید نے شراب پی کے کہا اس قافلے میں علی کی بیٹی زینب کون سی ہے، اور سید سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی چھا گئی۔ علی کی بیٹی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے دوڑ کے آئی، کہا بیٹا سجاد، بیٹا سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، بیٹا اس قافلے میں ہمارا سہارا کوئی بھی نہیں ہے۔ عزادارو علی کی بیٹی نے سجاد کو سہارا دیا، اور علی کی علی بیٹی نے شام کے زندان میں، اور جب سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی سکینہ کا لاشا اٹھا رہے تھے، جب لاشا نہ اٹھا سکے نا، زینب پڑھ کے کہتی ہے سجاد اور تیری پھپھی حاضر ہے، سجاد حوصلہ کرو اور میں تیرے ساتھ سکینہ کی لاش کو اٹھاؤں گی۔ عزادارو یہ 8 محرم کی شب ہے۔ میں ایک اور منزل بیان کرتا ہوں، یہ علی کی علی بیٹی نہ رونے والی، علی کی علی بیٹی جب قبر رسول پہ آتی ہے، قبر رسول پہ حسین کا درد بیان کرتی ہے، پھر بھی کہتے روایات کی جملے علی کی بیٹی نہیں روئی۔ علی کی بیٹی جب آئی اپنے گھر میں، ایک مرتبہ اسی گھر کو دیکھا، روایات کی جملے علی کی بیٹی جب بھی روئی ہے، حسین کو روئی ہے، عباس کو روئی ہے، اکبر کو روئی ہے، لیکن اپنے بیٹوں کو نہیں روئی تھی۔ عزادارو یہی علی کی بیٹی اپنے گھر میں آ کے دیکھ دیے وہ منظر جہاں پہ اون محمد بیٹھا کرتے تھے، جب علی کی علی بیٹی گھر میں آتی تھی اون محمد استقبال کے لیے آتے تھے، جب وہی جگہ دیکھی ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے بھیا حسین، اور میں نے اپنی نسل قربان کر دی تاکہ تو باقی رہے۔ اللہ لعنت اللہ۔